अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, आपकी खिदमत में रफ़ीक भट्ट हाज़िर है। गुज़श्ता जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। मैंने उस वीडियो में, आपने अगर देखी है तो आपको मालूम होगा, मैंने इमरान खान के बारे में कुछ बातें अर्ज़ की थी और आज भी उसी के बारे में जो गुज़श्ता उसकी ज़िंदगी से तल्लक़ रखती थी, ये बातें रखती हैं, मैं अर्ज़ करूँगा आपकी खिदमत में। ये याद दहानी करते हुए कि इस इंसान के लिए हमने क्या देखा और क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि ये गरीबी हमें हमारे लीडर हज़रात ने ज़्यादातर ये 10 सालों में हम पर थोपी गई है। हमारे लीडर आए, हमने उनको वोट दिया और वो हमको ही लूटने के लिए हमने वोट दिया था कि आप हमारे लिए कुछ करें, पाकिस्तान जो मुल्क है उसको तरक्की दें। बल्कि उन्होंने हमारी गरीबी में इजाफ़ा किया और ये पाकिस्तान को लूट लूट कर दीगर ममालिक के बैंकों को भर दिया। और इनके मुंह से ये बात निकलती आई है हमेशा कि मैं आवाम के लिए हम करते हैं। हाँ, अलबत्ता आवाम की तरक्की के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उनकी गुर्बत में इजाफ़ा और अपनी जेबों में जो पैसा डाला उसमें इजाफ़ा ही करते रहे। अब ये देखना है कि ये कसूर किसका है। इसमें कसूरवार तो हम भी पूरी तरह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये मालूम हो जाए कि हमारे गांव का जो एक बड़ा आदमी जिसको कहते हैं वो सबसे बड़ा लुटेरा है, हर बुरी आदतों का मालिक है और हर ऐब है उसमें, और फिर भी हम वोट उसको दें तो हमारा कसूर है, क्योंकि हमारा इंतखाब ही गलत होता है। हमारा इंतखाब जो है आज तक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है वो ये है कि पहली तो बात यह है कि हमें किसी लीडर के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है, ना अखबार पढ़ें, ना रेडियो देखें, ना इस किस्म के। दूसरी बात यह है कि हम, हाँ फलाना आदमी है उसको वोट देना है, पूरे घर के जो बड़े हैं वो कहते हैं फलां आदमी को आपने वोट देना है, और वो जानते भी हैं कि इसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, ये हमारी मदद नहीं कर सकेगा, ये अपनी मदद ही करेगा। लेकिन फिर भी आखिर में हम अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, चलो उसमें बुराइयां हैं लेकिन कम से कम है तो ज़िम्मेदार ना, है तो जट है ना, या भैंस है या बट है, या ये उनकी जो अपनी बरादरी है, बरादरी समझकर उसको वोट देते हैं। ये बल्कि ये तो ट्रेंड जो है ये तो बरतानिया में भी चल रहा है, हम साथ ही लेकर आए हैं कि हम वोट देते हैं किसी की उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं देते, हम उसकी ज़ात पर देते हैं कि किस किस बरादरी से तल्लक़ रखता है। तो ये अफसोस की बात है कि हमारा इंतखाब ही गलत होता है। जब हमारा इंतखाब ही गलत है तो वो लोग कर तो आके क्या करेंगे, वो तो अपनी मंशा के मुताबिक लूटेंगे, लूट खसूट करेंगे, आपके लिए नहीं, आपके लिए काम करने के लिए नहीं आते, बल्कि वो अपने लिए आते हैं। ये एक तजारत है, सियासत जो है एक तजारत है।
جیسے آپ ہی سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی آیا تھا جب تو سائیکل تھی اس کے پاس، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل تھا اس کے پاس، آپ اس پر اس کے لیے اتنا مال اتنا کہاں سے لایا؟ تو بلکہ اگر پاکستان میں یہ لیڈر حضرات کے علاوہ بھی جو بیوروکریٹس اور اس کے علاوہ جن کا ہاتھ پڑتا ہے، ان کو ہی آپ دیکھ لیں، ان کو آپ ان کی کوئی جانچ پڑتال کر لیں، ان میں سے یہ سب کرپٹ نکلیں گے۔ کرپشن نہیں تو پاکستان کو برباد کیا ہے، اور کرپشن جو ہے اس کو نہ تو برا سمجھا جاتا ہے، نہ اس کو گناہ گار سمجھا جاتا ہے، نہ کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری سوچ کی بات ہے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں اور کس طرح۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یا ہمارا آج پہلی مرتبہ 70 سالوں میں ایک ایماندار وزیر اعظم ملا، آپ خود جانتے ہیں، پورے پاکستان جانتا ہے، اناد نہ ہو تو وہ جانتا ہے کہ عمران میں کوئی لالچ نہیں ہے اپنے لیے۔ اگر لالچ ہوتا تو کم از کم یہ اس کی جو پہلی شادی تھی اس کے لیے اس کو ہی اختیار کر لیتا، تو وہ پیسہ ہی پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن اس نے اختیار نہیں کی۔ اس کو اختیار کیا کہ میری عوام غریب ہے، میں اس ملک کو درست کرنا چاہتا ہوں، یہ سب ہمارے لیے۔ اور دوسری بات آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ وہ کوئی حکومت میں نہیں تھا، حکومت میں جو تھے انہوں نے تو کوئی اسپتال نہیں بنایا، کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ہاں، یہ سڑکیں بنائیں یا یہ لاہور میں جو اپنے یہ بنائی ہے، باقی تو اصل چیز عوام کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ عوام کے لیے تو اسپتال تھے، عوام کے لیے اور بھی بڑے مسائل تھے، ان کو درست کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس نے اس وقت جب کہ یہ بالکل حکومت میں نہیں تھا، اس وقت اس نے اپنی ماں جو بیمار ہوئی کینسر کی وجہ سے تو فوت ہو گئی، اور اس نے فیصلہ کیا کہ جب میری ماں فوت ہوئی ہے تو میرے عوام جو ہے پاکستان کی، ان کے لیے تو میں کچھ کروں تاکہ یہ بچ جائیں۔ اس نے اپنی جھولی کو، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر پوری دنیا میں گھوما۔ اور دوستو بھائیو، مانگنا کتنا مشکل ہے یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مانگنا کتنا مشکل ہے۔ اور وہ مانگ کر، گلی محلے میں مانگ کر اس نے ایک اسپتال بنایا۔ وہ کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا، اپنے بچوں کے لیے بنایا، اپنی بیوی کے لیے بنایا۔ اس نے عوام، پاکستان کی عوام کے لیے بنایا، اور عوام کے لیے درد تھا تو اس نے اتنی محنت کی، اور اتنا ہی مانگتا رہا، سب سے سوال کرتا رہا، رات دن ایک کر دیا۔ اور کس کے لیے کیا؟ عوام کے لیے کیا، پاکستانی عوام کے لیے۔ اور ایک نہیں، دو جو ہے اسپتال کینسر کے بنائے۔ کہاں سے آئے؟ یہ مانگتا رہا، اس کو کہتے ہیں یہ منگتا ہے، بھیک مانگتا ہے۔ اور کس کے لیے مانگتا ہے؟ وہ ہماری عوام کے لیے مانگتا ہے نا، ہمارے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگتا۔ اس کو درد ہے، اس کو اس عوام سے پیار ہے، اس عوام کو بہتر کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو ڈاکو چور ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ ڈاکے ختم ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ڈاکے مار کر جو اپنا پیسہ جمع کیا، ایک آدمی کا بھی پیسہ لے لیں تو پاکستان دوبارہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا، اور ان کے ایک آدمی کے پاس ہے۔ پھر 2 اسپتال بنانے کے بعد ایک یونیورسٹی بھی بنائی، اور تیسرا کراچی میں ایک بن رہا ہے،
اور خود انسانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بھائیوں، میرے بزرگوں، غور کرو کہ اس آدمی کو کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ یہ سب اتنی محنت کرے، دن رات جاگے. وہ پیسہ بھی نہیں چاہیے اور دن رات محنت کر رہا ہے اور رو رہا ہے آج کل. افسوس لگتا ہے مجھے کہ جب اس کے لیے ایسے الفاظ نکالے جاتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم، جس قوم کے لیے وہ کر رہا ہے، اور اس قوم کا یہ حال ہے. اور اس قوم کا، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. دوستو، بھائیوں، آپ غور کریں کہ یہ چیزیں، صرف میں اسی پر آج میں اتفاق کروں گا کہ یہ جو اس نے کیا ہے، 3 ہاسپیٹل اور 1 یونیورسٹی بنائی، جبکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں تھا. وہ کس لیے بنایا اس نے؟ اور پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے. تو لہٰذا ہم غور کر رہے ہیں اس بات پر کہ میری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اجازت مانگوں. انشاءاللہ اس سے آگے میں انشاءاللہ ویڈیو بناتا رہوں گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہر بیماری تکلیف سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.